السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس میں اس کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، یعنی اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے، اس میں ذکر و اذکار اور عبادت اور نماز سے روکے، یعنی جو شخص اللہ کے گھروں سے روکتا ہے، عبادت کرنے سے لوگوں کو منع کرتا ہے، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس کو یعنی اللہ کے گھر کو ویران، برباد، خراب کرنے کی فکر کرے، کوشش کرے، تو اس سے بڑا بھی کوئی ظالم نہیں۔ أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے اس میں جانا چاہیے۔ ما کان لہم، ان کے لیے نہیں ہے، ان یدخلوها، کہ وہ اس میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر خوف کے ساتھ، یعنی اللہ کے گھروں میں وہ داخل ہوں تو اب ان کو ڈر ہو، یعنی اب مستقبل قریب میں ایسا ہی ہونے والا ہے کہ آج یہ کچھ حصے کے مالک ہیں تو اب وہ اس میں تصرف کر رہے ہیں اور زیادتی کر رہے ہیں، عورت سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے بندوں کو اس میں نماز اور عبادت کرنے سے روک رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، بس یہ چند دنوں کی بات ہے، مستقبل قریب میں کیا ہوگا؟ ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین۔ وہ لوگ یعنی جو اللہ کے گھروں سے روک رہے ہیں، اب وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے مگر خوف کے ساتھ، یعنی اب ان کے لیے خطرہ ہے، ان کے لیے ڈر ہے، یعنی اب ان کا زور نہیں چلے گا، اب ان کی یہ حکومت کہہ لیجئے یا ان کا یہ اقتدار باقی نہیں رہے گا، مسلمانوں کا تسلط، غلبہ ہوگا، اور پھر جن جگہوں سے، جن مقامات سے داخل ہونے سے مسلمانوں پر پابندی عائد کی جا رہی ہے، اب ان جگہوں پر ان کافروں اور مشرکوں پر رکاوٹ لگا دی جائے گی، پابندی لگا دی جائے گی۔ اب وہاں جائیں گے تو ان کو خطرہ ہے، خوف ہے، یعنی اب وہاں ان کے جانے کے لیے پرمیشن اور اجازت نہیں ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے گھروں سے روکنے کی خطرناکی اور سنگینی کا تذکرہ کیا ہے، یعنی جو لوگ اللہ کے گھروں سے روکتے ہیں، اس میں عبادت کرنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس آیت کے متعلق اہل علم کی دو رائے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہاں روکنے والے سے مراد کون لوگ ہیں؟ عیسائی ہیں، عیسائی ہیں جنہوں نے بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے پابندی لگا دی تھی، روک دیا تھا،
اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں مراد کیا ہے، مشرکین قریش، مشرکین مکہ ہے، کہ جو مدینہ کے مسلمانوں کو مکہ میں آنے سے روک رہے تھے۔ سن 6 ہجری میں مشہور واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 کے آس پاس کی تعداد لے کر کے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو روک دیا گیا اور کہا کہ مدینہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھروں سے روکتا ہے۔ کس بات سے روکتا ہے؟ کہ اس میں اللہ کو یاد کیا جائے۔ مسجد کا، اللہ کے گھر بنانے کا مقصد یہ کہ اس میں اللہ کی عبادت کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، دعائیں کی جائے، اللہ کو پکارا جائے، اللہ کی بندگی کی جائے۔ تو اب جو اللہ کے گھر سے روکے یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا وسعی فی خرابیہا، اور اس کو ویران کرنے، اس کے خراب کرنے کی کوشش کرے، تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جو لوگوں کو روکے عبادت سے، ذکر سے، اور اسی طرح اللہ کے گھر کو ویران برباد کرنے کی کوشش کرے۔ ویران اور تخریب کی 2 قسمیں ہیں، یعنی اس کو برباد کرنے یا اس کو خراب کرنے کی 2 شکل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی عمارت کو توڑ دیا جائے، مسجد گرا دی جائے، یہ حصی چیز ہے۔ اور مانوی چیز یہ ہے کہ اب یہاں پر لوگوں کو آنے سے روکا جائے، لوگوں کو یہاں پہ آنے سے روکا جائے، پابندی لگا۔ اب ظاہر ہے جب یہاں پر مسجد میں آنے سے لوگوں کو روکا جائے گا تو مسجد میں ویرانی ہو جائے گی، مسجد غیر آباد ہو جائے گا۔ تو اب جب اس طرح اللہ کے گھروں سے روکنا اور مسجد کو خراب کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، تو اللہ کے گھر کو آباد کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ ایمان کا اعلیٰ مرتبہ ہے، یہ ایمان کا عظیم مرتبہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ بے شک اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے گھر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ اللہ کے گھروں کو آباد رکھتے ہیں۔ تو مسجد کو گرانا، مسجد سے روکنا، مسجد کو خراب کرنا، ویران بنانا، یہ جب بہت بڑا گناہ ہے، ظلم ہے، تو مسجد کو آباد کرنا بہت بڑی نیکی، بہت بڑی عبادت ہے اور ایمان کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ ما کان لہم اولئک ما کان لہم ان یدخلوا الا خائفین، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب یہ لوگ یعنی مشرکین اور کافرین یہاں پر خوف کی حالت میں داخل ہو سکتے ہیں، یعنی اب ان کا داخلہ ان کے لیے کیا ہے؟ خطرہ ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تفسیر ابن کثیر میں جو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، کہتے کہ ان ھذا بشارۃ من اللہ للمسلمین انه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد وانه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام احد منهم الا خائفا يخاف ان يؤخذ فيعاقب او يقتل ان لم يسلم۔ یعنی یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ایک بشارت مل رہی ہے، اللہ کی جانب سے ایک بشارت دی جا رہی ہے کہ وہ مسلمان مسجد حرام پر بہت جلد غلبہ پائیں گے اور تمام مسجدوں پر ان کا تسلط ہوگا، ان کا حق ہوگا، یعنی اس پر وہ قابض ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ مشرکوں کو، کافروں کو ذلیل رسوا کرے گا اور ان کو ہلاک کرے گا۔ اب وہ مسجد میں داخل ہوں گے تو ان کو خوف ہوگا، یعنی اب ان کے آنے کے لیے یہاں پہ کیا ہے؟ خطرہ ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے یعنی جیسا ان لوگوں نے کیا ہے، انما الجزاء من جنس العمل، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکی زندگی میں مسلمانوں کو روکا اور وہاں سے نکالا، اور پھر اس کے بعد جب مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے اور مدینہ سے عمرہ کرنے کے لیے آئے تو ان پر پابندی لگا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہی سزا دے رہا ہے جو وہ غلطی کر چکے ہیں، یعنی ان کے غلطیوں کی پاداش میں ان کو یہ سزا مل رہی ہے، یعنی جیسا انہوں نے کیا ہے ویسا ان کو سلوک مل رہا ہے۔ کہ ایک وقت تھا کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو روکا، اب مسلمان جب قابض ہوئے تو مسلمان ان کو روکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا،
کہ مشرکین نجس ہیں، نجس ہے مطلب گندے ہیں، عقیدے کی خرابی ہے ان کے ہاں، اور یہ مسجد حرام میں قریب نہیں ہو سکتے، یہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ عام مسجدوں میں کافر ضرورت کے وقت آ سکتا ہے بیٹھ سکتا ہے، لیکن مسجد حرام میں اور حدود حرم میں چاہے مکی ہو یا مدنی ہو، دونوں میں غیر مسلموں کا داخلہ منع ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ اللہ رب العالمین کا خاص حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے پہلے جو حج ہوا تھا، جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج تھے، اس میں یہ اعلان کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ دیگر صحابہ اکرام وہاں موجود تھے، اور یہ اعلان ہو رہا تھا کہ خبردار آج کے بعد سے اگلے یعنی اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ کوئی ننگا طواف کرے گا، یعنی وہاں پر ان کے لیے پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھروں سے روکے، یعنی اس میں عبادت کرنے سے روکے۔ تو اس میں امام قرطبی رحمۃ اللہ نے بڑی نرالی بات کہی ہے۔ کہتے ہیں بہت سارے احکام و مسائل کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وَلَا تُمْنَعُ أَيْضًا مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسَاجِدِ مَا لَمْ يَخْفَ عَلَيْهَا الْفِتْنَةُ وَكَذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے گھروں سے عورتوں کو بھی منع نہیں کیا جا سکتا ہے، اللہ کے گھروں میں عبادت کرنے سے عورتوں کو بھی منع نہیں کیا جا سکتا ہے، جب تک کہ کسی بڑے فتنے کا اندیشہ نہ ہو، یعنی جب تک کوئی ایسا حادثہ نہ ہو یا کوئی بہت بڑا فتنہ نہ ہو جائے تب تک ان کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ جو روکتا ہے یہ بھی اسی ضمن میں ہے، یعنی جو ظلم کہا ہے، جو ظالم قرار دیا ہے، وہ اس ظالم کا مصداق ہوگا، کیونکہ حدیث ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے نہ روکو۔ اور آپ دیکھیے اس پس منظر میں اگر ہم گفتگو کریں موجودہ سماج میں، کہ بہت سارے لوگ اپنی اپنی مسجدوں پر تختی لگائے ہوئے ہیں کہ یہ مسجد فلاں کی مسجد ہے، فلاں کی مسجد ہے، اس میں فلاں کا داخلہ منع ہے، اس میں فلاں داخلہ نہیں ہو سکتا ہے، فلاں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اور باضابطہ طور پر لوگ مسجدوں سے نکالتے ہیں اور عبادت کرنے سے روکتے ہیں۔ یہ بھی اسی ضمن میں شمار ہوگا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو عبادت کرنے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے، اور ہم جس ماحول میں یہاں ساتھ رہے ہیں، ایسا بہت سارا حادثہ ہو چکا ہے اپنے ملک کے اندر کہ لوگوں نے بس مسلک کے تعصب میں اور اندھے میں تعصبی جو مسلک ہے، مسلکی تعصب میں، تشدد میں مسجدوں کو گرا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے اور اللہ کے گھروں کی تعمیر و ترقی کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم۔